نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوسرا پارہ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 249۔ گزشتہ جمعے سے نماز کے متعلق مسائل طہارت کا بیان چل رہا تھا، لیکن میں آج ایک بہت اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، جس پر اس وقت اہل حدیث علماء ہی دست و گریباں ہیں۔ وہ مسئلہ ہے یزیدیت اور حسینیت کا۔ یہ مسئلہ کافی عرصہ سے یہ چل رہا ہے، لیکن اب کافی شدت اختیار کر گیا کہ اہل حدیث علماء ہی اب سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو گالاں گلوچ بھی کرتے ہیں، سب و شتم تک بات پہنچی ہے کہ یزید کون ہے اور حسین کون ہے۔ نہیں وہ بیان تو یہ تھوڑا جیسے جڑی بات کر رہے ہیں تھوڑا منہ کروں جو تھوڑا مجھے پتا ہوگا یہ نہ دے، لیکن ایک روایت بالخصوص موضوع بحث ہے جس کے الفاظ ہی ہیں کہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ان الفاظ سے میرے برادر حافظ عمر صدیق نے یہ استدلال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبت حسین کی طرف کی، تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسینی ہے۔ علماء کرام کی ایک جماعت کی طرف سے اس پر شدید رد عمل آیا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے مانوی تحریف کی ہے اور یہ گستاخی رسول کے مرتکب ہے۔ ظاہری بات ہے حافظ عمر صدیق کی طرف سے بھی پھر ایک رد عمل آیا، عائشہ ببی فرما رہے ہیں کہ صلح ہو گئی ہے، لیکن یہ مسئلہ اپنی جگہ موجود ہے۔ عمر صدیق صاحب ایک عرصہ سے یہ موقف اپنائے ہوئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسینی ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر میری یہ بات غلط ہے تو علماء کرام دلیل کے ساتھ اس کو غلط ثابت کرتے ہیں، کوئی قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں، حدیث سے پیش کر دیں، یا عربی قواعد سے کوئی دلیل پیش کرتے ہیں کہ جس سے میرا یہ موقف غلط ثابت ہوتا۔ علماء یہ تو کہتے ہیں کہ یہ مانوی تحریف ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا پہلو پایا جاتا ہے، لیکن حافظ عمر صدیق صاحب کا جو موقف ہے کہ آپ اس پر دلیل پیش کرتے ہیں، تو ابھی تک کوئی میڈیا پر سوشل میڈیا پر کوئی ایسی کسی عالم یا شیخ کی طرف سے کوئی ایسی بات دلیل کوئی بات نہیں آئی کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ حافظ عمر صدیق صاحب کا موقف غلط ہے، کوئی ایسا بیانیہ سامنے نہیں ابھی تک آیا۔ اسی طرح کی ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی منسوخ کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی منی و انا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ میں اس پر بحث کرتے ہوئے ذوق کا حکم لگایا ہے کہ یہ سب سے ضعیف روایت ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں بیان کیا ہے، مولانا عبد الرحمن مبارک کو ہی انہوں نے شرح لکھی ہے ترمذی کی تحفۃ الاحادیث، بڑی شرح و فصل سے انہوں نے اس پر بیان کیا ہے
اور واضح طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ یہ روایت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے بیان کی گئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، یہ روایت ضعیف ہے۔ رہی بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو الفاظ بیان کیے جاتے ہیں، تو اس متعلق سب سے پہلی بات کہ کسی بھی روایت کے قابل حجت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرائط صحت پر پوری اترتی ہو، پھر آپ اس روایت سے استدلال کر سکتے ہیں۔ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے سعید بن ابی راشد، مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے، جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ مستدرک حاکم کی تخریج اور تحقیق کی ہے شیخ عبد الرزاق المہدی نے۔ وہ اس سعید بن راشد کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ سعید مجہول، یہ سعید راوی جو ہے یہ مجہول الحال شخص ہے۔ مجہول الحال شخص اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو سکے کہ یہ معتبر ہے یا غیر معتبر ہے، ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ مجہول الحال۔ ائمہ محدثین کے نزدیک ایسی روایت جس کو بیان کرنے والا راوی جو ہے وہ مجہول ہو، یعنی اس کی حالت نامعلوم ہو، اس کی روایت جو ہے وہ قابل حجت نہیں قرار پاتی تا وقت کہ اس کی تعدیل کا کوئی ثبوت مل جائے، اس وقت تک وہ روایت قابل حجت نہیں۔ جمہور محدثین کا یہ اصولی موقف ہے۔ ہاں اس میں ابن حبان متفرد ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجہول آدمی ثقہ آدمی سے بیان کرتا ہے اور اس مجہول آدمی سے بیان کرنے والا بھی ثقہ ہے، یعنی مجہول جس سے بیان کر رہا ہے جو اس کا استاد ہے وہ بھی ثقہ ہے، اور جو اس مجہول آدمی کا شاگرد ہے جو کہ اس سے بیان کر رہا ہے وہ بھی ثقہ ہے، اور روایت بھی منکر نہ ہو، تو ابن حبان کہتے ہیں کہ وہ مجہول الحال راوی جو ہے وہ ثقہ شمار ہوگا۔ یہ ان کا تنہا موقف ہے، اور ان کا یہ تصور جو ہے اہل علم کی نظر میں ہے، ان سے پوشیدہ نہیں۔ جمہور محدثین اس روایت کو قابل حجت نہیں سمجھتے کہ جس روایت کے اندر کوئی ایک راوی بھی مجہول الحال ہو۔ تو سب سے پہلی بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ روایت ہی درجہ صحت پر نہیں پہنچتی، تو اس سے کسی بھی قسم کا استدلال کیسا؟ نمبر 2، ایسے الفاظ صرف اور صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہی منسوب نہیں کیے گئے، بلکہ ایک صحابی ہیں جلیبیب، ان کے متعلق بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ ھذا منی وانا منہ، میں اس سے ہوں یہ مجھ سے ہے۔ تحفۃ العاطفی ہی میں مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے بڑی شرح و بسط اس پر کلام کیا ہے کہ یہ صرف حضرت حسین کے متعلق یہ الفاظ، حضرت علی کے متعلق یہ الفاظ نہیں آئے، بلکہ حضرت جلیبیب کے متعلق بھی یہ الفاظ آئے ہیں کہ حضور نے فرمایا ھذا منی وانا منہ، میں اس سے ہوں اور یہ مجھ سے ہے۔ اشعریوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اسی طرح بنو ناجیہ قبیلے کے متعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ در حقیقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزت، عظمت اور شرف بخشا کہ اپنی ذات کی نسبت جو ہے وہ اشعریوں کی طرف کر دی، جلیبیب کی طرف کر دی، بنو ناجیہ قبیلے کی طرف کر دی۔ اس سے یہ قطعاً مفہوم نہیں سمجھا جا سکتا، اور نہ کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور جلیبیبی ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشعری ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق آپ نے فرمایا میں بنی ناجیہ سے ہوں اور مجھ سے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناجوی ہیں، قطعاً کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو یہ روایت منقول ہوئی ہے کہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، ہم اس کو صحیح تسلیم بھی کر لیں، بالفرض ہم اس کو صحیح تسلیم بھی کر لیں، تو اس میں صرف کتنی سی بات ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی ذات کی نسبت حسین کی طرف کر کے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عزت اور شرف بخشا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہاں، جو حافظ عمر صدیق صاحب نے موقف اختیار کیا، وہ کہتے ہیں چونکہ حضور نے نسبت کی ہے اپنی، تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسینی ہیں۔ یہ موقف، اس پر وہ کہتے ہیں اگر غلط ہے تو کوئی دلیل پیش کر دیں۔ تو در حقیقت یہاں لفظ من جو ہے یہ عربی قاعدہ کلیہ کے مطابق تبیین کے معنی میں ہے۔ من کئی معنوں میں آتا ہے، ابتدائی غایہ، تبعیض کے معنی میں بھی آتا ہے، بعد کے معنی میں ہوتا ہے، تبیین کے معنی میں بھی آتا ہے کہ یہ تعلق کو بیان کرتا ہے، کسی کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتا ہے، اس کے لیے بھی لفظ من کا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یا نسبت جو ہے وہ جہاں تعلق کو ظاہر کرتی ہے وہاں وہ شناخت اور پہچان کا معنی اور مفہوم بھی رکھتی ہے۔ اس لیے نہ لفظ من یا نسبت کے متبادل ہے، نہ یا نسبت لفظ من کی کا بدل ہے، یہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال نہیں ہو سکتی۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے ایک واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس وقت کے نبی سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے کوئی حاکم مقرر کر دیں جس کی متحدی میں ہم جہاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے طالوت کو نامزد کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فلما فاصل طالوت بالجنود، جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر کے نکلا، قال اس نے کہا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک نہر پر آزمانے والا، فمن شرب منہ فلیس منی، جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ فمن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو جب وہاں سے پانی نہیں پیے گا، نہیں چکے گا، بس بلا شبہ وہ مجھ سے ہے، اس کا تعلق میرے ساتھ ہے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر وہ شخص جس نے کوئی چلو بھر پانی پی لیا، اس کے لیے رخصت ہے۔ اب میرا محل استدلال یہ الفاظ، یہاں طالوت نے کہا کہ جو پانی پی لے گا فلیس منی، وہ مجھ سے تعلق نہیں رکھتا، جو پانی نہیں پیے گا انہ منی، وہ مجھ سے ہے، اس کا تعلق میری ذات سے ہے۔ یہاں من تبیین کے معنی میں تعلق کو واضح کر رہا ہے تعلق کے ساتھ۔ اور یہ دو جملے ہیں، ایک جملہ نافیہ ہے اور ایک جملہ اثباتیہ۔ ایک میں تعلق کی نفی ہو رہی ہے کہ طالوت نے کہا جو پانی پی لے گا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں، اس میں تعلق کی نفی ہے، یہ جملہ نافیہ ہے۔ اور دوسرے میں تعلق کا اثبات ہے، جو پانی نہیں پیے گا اس کا میرے ساتھ تعلق ہے، یہ جملہ اثباتیہ ہے۔ اس میں تعلق کی نفی اور اثبات ہے۔ جو عرفی شناخت ہے دونوں گروہوں کی، پانی پینے والوں کی اور پانی نہ پینے والوں کی، دونوں گروہوں کی جو عرفی شناخت ہے وہ ایک ہی ہے، وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ وہ ان کی عرفی شناخت کیا ہے کہ دونوں با ایمان ہیں، ایمان والے ہیں، دونوں ہی طالوت کے لشکری ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، جب طالوت نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں دریا عبور کر لیا۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے طالوت کے لشکریوں کے لیے کہ والذین آمنوا، جو دریا عبور کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ ایمان والے، اللہ پر منو ایمان والے۔ اب دونوں گروہ ہی دریا عبور کرنے والے تھے، پانی پینے والے بھی اور پانی نہ پینے والے، تبھی انہوں نے کہا نا قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، اے طالوت آج ہم میں طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑ سکیں۔ اب دونوں کی عرفی شناخت ایمان کے حوالے سے بھی ایک ہے، دونوں کی عرفی شناخت کے دونوں ہی گروہ ہی طالوت کے لشکر میں شامل ہے، طالوت کی فوج ہے، دونوں کی شناخت طالوت کی فوج کے حوالے سے بھی ایک ہے۔ یہ فرق ہے
کہ من جو ہے صرف تعلق کو واضح کرتا ہے، جملہ اثباتیہ ہو تو تعلق بیان کرتا ہے، جملہ نافیہ ہو تو تعلق کی نفی کرتا ہے۔ لیکن اس بات اور نفی ہر دو حالتوں میں جو عرفی شناخت ہے وہ ایک ہی ہے اور برقرار رہتی ہے، عرفی شناخت برقرار رہتی ہے، وہ بھی تعلق کے لشکری، یہ بھی تعلق کے لشکری، یہ عرفی شناخت برقرار رہتی ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں یا چھوڑ دیں اس کو، میں ایک طرف چھوڑ دوں، جبکہ اس کے مقابلے میں یا نسبت جو ہے وہ جہاں تعلق کو واضح کرتی ہے وہاں وہ شناخت کا معنی دیتی ہے، اور اگر وہ جملہ اثباتیہ میں آ جائے تو وہاں وہ شناخت کا بات کرتی ہے۔ اگر جملہ نافیہ میں آئے تو جہاں وہ یا نسبت جو ہے جب جملہ نافیہ میں آئے گی جہاں وہ تعلق کی نفی کرے گی وہاں شناخت کی بھی نفی ہو جائے گی۔ یہ فرق ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ مثلا کوئی کہے کہ میں کہوں کہ میں پاکستانی ہوں، لفظ پاکستانی جو ہے اس میں یا نسبت ہے، سننے والے کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ میں پاکستان کا رہنے والا ہوں، پاکستان میرے لیے ایک شناخت کے طور پر اس کے ذہن میں آئے گا کہ یہ پاکستانی ہے۔ یا نسبت ایک شناخت کا مفہوم دے گی، ایک پہچان کا مفہوم دے گی۔ پاکستان جو ہے وہ میرے لیے ایک شناخت اور پہچان کی صورت میں ابھرے گا، سننے والے کے ذہن میں یہ مفہوم آ جائے گا۔ اگر میں کہوں کہ میں پاکستانی نہیں ہوں تو سننے والے کے ذہن میں فوراً یہ تصور ابھرے گا کہ میرا پاکستان سے تعلق بھی نہیں ہے اور پاکستان میری بطور شناخت سے اس کے بھی نہیں ہے۔ یہ فرق ہے لفظ من میں اور یا نسبت میں، کہ لفظ من صرف تعلق کو بیان کرتا ہے اور یا نسبت جو ہے یہ تعلق کے ساتھ ساتھ یہ شناخت کا مفہوم اور معنی بھی دیتی ہے۔ اس لیے لفظ من جو ہے یہ یا نسبت کا بدل نہیں ہے اور یا نسبت جو ہے وہ من کا بدل نہیں ہے۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ انا من حسین والحسین منی، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، یہاں صرف تعلق بیان ہو رہا ہے، یہاں یا نسبت استعمال نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ایک دوسرے کے متبادل ہو ہی نہیں سکتے۔ من میں صرف تعلق بیان ہوتا ہے اور یا نسبت میں شناخت پائی جاتی ہے، یہ اس کی جگہ استعمال ہی نہیں ہو سکتا۔ لہذا حافظ عمر صدیق صاحب جو یہ استدلال کرتے ہیں اس بات سے وہ درست نہیں ہے۔ دلیل مانگتے ہیں تو یہ اس کی بین دلیل ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے اس بات کو، اس قاعدے اور کلیے کو بیان کیا ہوا۔ تیسری بات اس ضمن میں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو سلف صالحین اور محدثین کا منہج ہے ہمارا موقف کے مطابق، تو میرا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کس صحابی کا یہ منہج تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسینی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی، مفہوم، مطالب، آپ کے فرمودات، آپ کے اشارات کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر جاننے اور سمجھنے والا کوئی نہیں۔ کس صحابی کا یہ منہج ہے؟ کس تابعی کا یہ منہج ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا، یہ میرے بعد میں آنے والوں کا زمانہ بہتر ہے، پھر اس کے بعد میں جو آنے والے ہیں ان کا زمانہ بہترین ہے۔ ان خیر القرون میں سے کس کا منہج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسینی ہیں؟ آپ کا موقف آپ کے درد کے خلاف۔ تیسری اہم ترین بات کہ اگر کوئی شخص، میں یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ حافظ عمر صدیق صاحب کے ذمہ ایمانی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی شبہ نہیں کیا جاتا۔ جن علماء نے یہ کہا کہ اس نے گستاخی کی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی فہمی غلطی ہے۔ انسان ہے، غلطی کر سکتا ہے، خطا ہو سکتی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ بڑے بڑے ائمہ نے خطائیں کی ہیں، غلطیاں کی ہیں، اور جب انہیں پتہ چلا تو رجوع کر لیا ہے، یا بعد میں آنے والوں کو علم میں ہوا کہ یہاں امام صاحب خطا کر دیا تو وہ اس بات کی پکڑ میں نہیں گئے تھے کیونکہ یہ بہت بڑے امام تھے، انہوں نے کہا تو لہٰذا ہم بھی اس کی پیروی کریں گے، انہوں نے بھی اس موقف کو چھوڑ دیا۔ یہاں ان کے سچی طور پر محبت رسول میں کوئی شبہ نہیں، یہ ان کی فہمی خطا کہہ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے خود کو حسینی کہہ لیں تو کیا حرج ہے؟ جیسا کہ اب آپس میں کس کو گریبان ہے، میں حسینی ہوں، جنہیں نہیں مانتا وہ ناز بھی تو یزیدی ہے۔ بات یہ ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جو عرف عام میں ایک مخصوص طبقے
یا ایک مخصوص نظریے پر بولے جاتے ہیں۔ یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ جب بھی آپ وہ لفظ بولیں گے تو سننے والے کے ذہن میں فوراً اس مخصوص طبقے یا اس مخصوص نظریے کا تصور ابھرے گا۔ مثال کے طور پر لفظ شیعہ لے لیں۔ شیعہ کا لغوی معنی ہے گروہ اور جماعت، لیکن جس وقت ہم لفظ شیعہ بولیں گے تو سننے والے کے ذہن میں فوراً ایک مخصوص طبقے کا تصور ابھرے گا۔ جس وقت کوئی وہابی کا لفظ بولے گا، وہاب اللہ کی صفت ہے، کافی نام ہے، بن مانگے عطا کرنے والا، اس کے ساتھ یا نسبت لا کے تو وہابی وہاب والا۔ لیکن جب لفظ وہابی بولا جائے گا تو فوراً سننے والے کے ذہن میں ایک مخصوص طبقے کا تصور ابھرے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا مشہور یہ ہے کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ قادیانی کا لفظ بولیں، قادیان ایک شہر کا نام ہے، جو اس شہر کا رہنے والا ہے وہ اپنی نسبت کر کے قادیانی کہہ سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم اپنی نسبت گجرانوالہ کی طرف کریں تو ہم کہیں گے کہ انا گجرانوال بھی، میں گجرانوال بھی ہوں، گجرانوالے کا رہنے والا ہوں جی، گجرات کا گجراتی ہو گیا، لاہور کا لاہوری ہو گیا، یا نسبت ہو جائے گی۔ اس طرح قادیان کا رہنے والا قادیانی کہنا سکتا ہے۔ لیکن جس وقت آپ قادیانی کا لفظ استعمال کریں گے تو سننے والے کے ذہن میں فوراً ایک مخصوص طبقے کا تصور ابھرے گا۔ یہ ایک خاص گروہ ہے جو ایک جھوٹے نبی کے پیروکار اور ماننے والے لوگ، فوراً اس کے ذہن میں یہ تصور ابھرے گا۔ یہ پرفے عام میں طے شدہ بات ہے۔ اسی طرح لفظ حسینی جو ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت، عظمت، مقام، احترام، شان ہمارے سر کا تاج ہے، زینت ہے۔ بہت بڑا بدنصیب انسان ہوگا جو ان کے بارے میں دل میں کوئی معمولی سی خلش بھی رکھتا ہے۔ لیکن جب لفظ حسینی کی بات آئے گی تو یہ ایک مخصوص نظریے، ایک مخصوص سوچ اور فکر کا نام ہے۔ شاہ اصل حسین، بادشاہ اصل حسین، دین اصل حسین، دین پناہ اصل حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ اصل حسین۔ شاہ اصل حسین سردار بھی حسین ہے، بادشاہ اصل حسین بادشاہ بھی حسین ہے، دین اصل حسین دین بھی حسین ہے، دین پناہ اصل حسین دین کا ملجا و مأویٰ بھی حسین ہے۔ سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ حقہ کے بنائے لا الہ اصل حسین، سچ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ یہ اس نظریے، اس سوچ کا نام حسینیت ہے۔ اس لیے ہم اسے کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ یہی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت کو اس لفظ سے اعتراف کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لفظ ایک مخصوص طبقے کے لیے ہے، ایک مخصوص نظریے کے حامل لوگوں کے لیے لفظ ہے۔ لفظ حسین فی نفس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا ہم انصاف نہیں کرتے ہیں کہ یہ حسینی نہیں کہلواتا تو یہ یزیدی ہو گیا، قطعاً ایسی بات نہیں۔ نہ ہم حسینی ہیں نہ ہم یزیدی ہیں۔ ہماری نسبت تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، ہم محمدی ہیں۔ خدا را آپ رحم کریں امت پر۔ اس بات میں آپ جا رہے ہیں کہ یہ حسینی ہے کہ یزیدی ہے؟ بھئی ہم حسینی یزیدی کیا لا شک، ہماری نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی طرف نسبت ہونے سے ابو بکر صدیق ٹھہرے، عمر فاروق بنے، عثمان ذوالنورین قرار پائے، علی مرتضیٰ اور حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار کہلائے ہیں۔ ہماری نسبت اس دھرتی کی طرف ہے۔ اگر آپ چند لفظوں کے لیے اس نسبت کو ختم کرتے ہیں تو یقین جانیے نہ ابو بکر کی کوئی حیثیت ہے، نہ عمر کی کوئی شان ہے، نہ عثمان کی کوئی مقام ہے، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی حیثیت رکھتے ہیں، نہ حضرت حسن و حسین کی کوئی شان ہوتا ہے۔ رشتہ داری کی بات کرتے ہیں، رشتہ دار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو طالب بھی تھا، ابو لہب بھی تھا۔ یہ رشتہ داری قابل افتخار اس وقت ہے جب کسی کی نسبت جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو گئی۔ جب امام الانبیاء کی غلامی میں آ گیا تو پھر اس وقت شان و حسن بڑھی۔ ہماری نسبت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، نہ ہم حسینی ہیں نہ ہم یزیدی ہیں۔ ہمارا کیا واسطہ اس بات؟ ہماری شناخت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرف شناخت اپنی نسبت کی ہے تو صرف حضور نے اس کو عزت اور شرف بخشا۔ اگر حسین کی طرف کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہیں عزت و شرف اور منقبت بخشی ہے، جلیل کی طرف کی ہے تو انہیں عزت عظمت اور شرف بخشا ہے۔ یہ قطعاً معنی نہیں ہے کہ وہ حسینی ہے۔ ہمارے تو سارا مذہب مابا شناخت ہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مسلمہ اصول ہے کہ اعلیٰ ادنا کی شناخت بنتا ہے، ادنا اعلیٰ کی شناخت نہیں بنتا۔ یہ تو طے شدہ بات ہے، ادنا اللہ کی شناخت کیا بنے گا؟ اللہ جو ہوتا ہے وہ ادنا کی ہمیشہ شناخت بنتا ہے۔ تو خیر میرے عزت کرنے کا مطلب ایک بہت بڑا فتنہ ہے حسینیت اور یزیدیت کے نام پر جو اب برپا ہو رہا ہے، اور جس پر اب علماء اہل حدیث بھی دستوں گرے پا۔ اگر سے ان کی اپنی صلح ہو چکی ہے، جیسے حائصہ فرما رہے ہیں کہ صلح ہو گئی ہے، لیکن لازم ہے کہ یہ جو موقف عمر صدیق صاحب نے عرصہ سے اپنایا ہوا ہے اور علماء کرام سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا، سوائے اس کے تو وہ کہتے ہیں یہ مان میں تعریف کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کوئی دلیل تو کیا دلیل ہے تمہارے پاس میں مان میں تعریف کرتا ہوں۔ تو پھر اگر صلح ہوئی ہے تو پھر کم از کم اس موقف کو بھی انہیں واضح کرنا چاہیے، تاکہ عامت الناس کے اندر جو اضطراب پایا جا رہا ہے، عام آدمی کو کیا علم ہے اس بات؟ اب وہ کہتے ہیں کہ فلاں اتنے بڑے عالم نے کہا کہ نبی حسینی ہے تو پھر ہم بھی حسینی ہے، نبی بھی حسینی ہے۔ یہ حسینیت ایک نظریے اور عقیدے کا نام ہے، اس سے اعتراض کیجیے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں سمجھ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔